اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 62 ہے، 62۔ اس کے حوالے سے ہم آج ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی، جس میں بڑے سارے ہمارے سائیکولوجیکل جو پرابلم ہیں ان کا بھی ہمیں حل بتایا گیا ہے، اور بھی جو معاملات ہمارے بڑے سارے غیر موضوعی سوال جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہو کے جنت میں چلا جائے، اور ایک دوسرا بندہ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا قصور تھا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ سارے غیر مسلم کو، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہو گئے، ملحد ہو گئے، ایگنوسٹک، یہ سارے لوگ اس طرح کے بڑے فلسفیانہ سوال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے کہ کیا معاملہ ہے اصل میں۔ تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بے شک ایمان والو نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے 4 گروپس کی مین ایک بات کی جا رہی ہے کہ پہلا گروپ ہے کہ ایمان والے، یہ سب وہ لوگ شامل ہیں جو کہ میں اور آپ کوئی ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے، پھر یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور ستاروں کے پوجنے والے ہیں۔ اب یہ تو باقی تو اپیرنٹلی سیدھا سیدھا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں اور کانسیپٹ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی چونکا دینے والی بات یہ ہے جو پہلا گروپ ہے کہ ایمان والوں کو بھی اس کیٹیگری میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم چاہے جو مرضی اپنا نام رکھ لو، مسلمان رکھ لو، یہودی رکھ لو، عیسائی، ستارہ پرست، جو مرضی کہہ لو کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اگر صحیح کام نہیں کیے تو پھر آخرت میں برا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جو بھی ان 4 کیٹیگری میں سے ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے اور اس بات کو سوچے کہ کیا وہ سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا محاسبہ خود سے کر لینا چاہیے۔ یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی والی ہی ایک آیت ہے جو ہمیں بتا دیتی ہے۔ غیر ممکن ہے کہ ایک مسلمان گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو، لیکن جب بھی وہ شعور کی عمر میں پہنچے گا، پہنچنے کے بعد اس کو یہ غور و فکر اور اپنے دل پر جم جانے کے بعد اگر تو اس نے یہ خیال کیا کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اس کے عوض اللہ کی ہر بات مانے گا اور ہر چیز کو اس طریقے سے کرے گا کہ آخرت میں اس کو اس کی جواب دہی ہونی ہے، تو پھر ہی اس کی چھٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہے گا تو کیا کرے گا؟ نیک کام کرے گا، اور ان کا جو ثواب ہوگا نیک کاموں کا وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت کے دن میں۔ تو دیکھیں کیسی ہی جامع آیت ہے، اس کے اندر ہمیں بڑے سارے سوالوں کے جواب مل گئے کہ یہ کوئی بھی ایک فیسلٹی نہیں ہے یا اپرچونٹی نہیں ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو میں جنت کا مستحق ہوں، اور دوسرے کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے تو وہ جہنمی ٹھہرائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر بندے کا ایک اپنا امتحان ہے، ہر بندے کا ایک اپنا محاسبہ ہے۔ اس نے وہ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا وہ یہ صدق دل سے اس بات پہ ایمان رکھتا ہے، کیا اس کا دل جمتا ہے کہ اللہ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک آخرت کا دن بھی بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر مجھے پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کس طرح سے گزاری۔ اچھا، اس کو رک کے اگر ہم غور کریں تو یہ باتیں کیوں ضروری ہیں؟ یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر جب کوئی اللہ پر ہی ایمان نہیں لائے گا تو سارے کے سارے دین کی بنیاد ہی ہٹ جاتی ہے، کیونکہ سارے کے سارے کی دین پہ بنیاد تو اسی بات پہ ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے بھیجے ہوئے جو انبیاء ہیں، اس کی جو بھیجی ہوئی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھے، ان کو پڑھے۔ تو یہ اگر اللہ کی ذات کو ہی ڈینائی کر دیا تو ساری کی ساری چیزیں ہی ڈینائل میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی بیسک سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیوں ماننا چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ آخرت کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ اسی لیے ہے کہ اس کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے۔
اسی ڈر کی وجہ سے اگر کسی بندے کو ایسا کوئی ڈر ہوگا کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے، تبھی تو وہ اپنے کام کرتے ہوئے بھی سوچے گا کہ میں اس کو ٹھیک طریقے سے کروں، کیونکہ میرے سے اس چیز کا جواب مانگا جانا ہے۔ تو یہ کانسیپچولی یا کہہ لیں کہ ہماری ایک دماغی جو اصطلاح ہے اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز پہ ایمان رکھیں۔ اگر یہ چیز کو نکال دیا جائے تو پھر ایک پوری پکچر کی جو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے جو چیتا کام کرنے ہیں، یہ تو بنیادی چیز ہے کہ اس نے ایمانیات میں سے ہے کہ اس نے کرنے ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں ان میں کیا ہے کہ نیک کام کرنے ہیں، اور جب نیک کام وہ کر لے گا، نیک کام کیا ہے وہ قرآن پاک میں بھی بتائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کے بارے میں ہے کہ کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس کے اندر ہم نے آیت البر کا بتایا تھا کہ نیکی کیا ہے اصل میں، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، میں اس میں ایڈ کر دوں گا ویڈیو میں۔ تو وہ آیت البر کے اندر نیکی کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، لیکن یہ سمری آف سمری کہہ سکتے ہیں، اس آیت کے اندر بتائیے کہ کرنے کی چیزیں ہیں کیا، کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں، اور نیک کام کریں گے تو اس کے بھی ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ثواب کا سارا ریکارڈ ہمارے رب کے پاس موجود ہے۔ اور جب وہ قیامت کے دن اپنی اس چیزوں کو دیکھے گا تو اس پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا کہ میں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک اس آیت کے بارے میں تھوڑی کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے جب ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں ایمان والوں، یہودیوں، عیسائیوں اور ستارہ پرستوں کی بات ہوئی ہے کہ اگر ان میں سے جو بھی لوگ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائیں گے وہ بخشے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ تھوڑی اردو ریڈنگ کا پرابلم ہے کہ جس کے اندر یہ اسلوب لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ یہاں پہ کچھ ٹوٹلی اور بات کی جا رہی ہے کہ نو میٹر ایک بندہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے یا عیسائی کہتا ہے یا ستارہ پرست کہتا ہے، تو ان لیبل کو ایڈ کرنے سے کام میں مطلب چھٹی نہیں ملے گی ہمیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی جنت مل جائے گی۔ کرنا کیا پڑے گا کہ صدق کے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا پڑے گا اور نیک کام کریں گے۔ اور یہی وہ ڈیفینیشن ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ سچے لوگ ہیں، یہی مسلمان لوگ ہیں کہ جن کو حقیقی معنوں میں مسلمان کہا جائے گا۔ کیونکہ اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ستارہ پرست ہے، تو وہ اس کے کانسیپٹ تو اس والے نہیں نہ ہوں گے، وہ آخرت پر، اللہ پر اور نیک کام کی وہ ڈیفینیشن پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہوگا، تو الٹیمیٹلی وہ اس کیٹیگری میں آئے گا ہی نہیں۔ تو اس سے مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جو یہ ہوتے ہوئے بھی یہ معاملات کرے گا تو اس کی بخشش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنے کی کہ جس طرح سے یہ ہمیں ایک پیغام پہنچا رہا ہے اور زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا ہے، اس طرح اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔